یہ جو فلسطین پر آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، فلسطین والوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس فلسطین کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو کیا پیغام دیا، ہم کو فلسطین کے بارے میں کیا بتایا، مسجد اقصی کے بارے میں کیا بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلسطین کے فتح ہونے کو علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ مسجد اقصی نصارہ اور روم کے قبضے میں تھا۔ روم اس زمانے کی طاقتور حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے فتح ہونے کی بشارت دی اور اس کو علامات قیامت میں سے ذکر فرمایا، یعنی قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کا فتح ہونا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہونے سے پہلے، یعنی قیامت جب تک واقع نہ ہوگی، جب تک یہ 6 علامات آپ ملاحظہ نہ کر لیں، ان 6 نشانیوں میں سے ایک نشانی بیت المقدس کے فتح ہونے کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ حضرت ایک اور مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد اقصی فتح ہوئی تھی، اور پھر اس مسجد کو، اس فلسطین کے بیت المقدس کو کفار کی نجاست سے پاک کر کر وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور پھر حکومت ایوبیہ کے دور میں صلاح الدین ایوبی نے بھی اس مسجد اقصی کو ایک بار فتح کیا تھا، اور اب عنقریب انشاءاللہ یہ ایک دن اہل جماعت کے ہاتھوں سے انشاءاللہ یہ مسجد اقصی فتح ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، مگر انشاءاللہ اس کا پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دے دیا تھا کہ عنقریب اس کو جو ہے یہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتح ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کو فتح کرایا تھا، اور اب انشاءاللہ بہت جلد عنقریب یہ اہل جماعت کے ہاتھوں سے بھی انشاءاللہ فتح ہوگی، اور یہاں تک کہ مسجد اقصی کی ہر دیوار، مسجد اقصی کی ہر چٹان پکارے گی، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، یہ جو ہے دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو آ کر قتل کر دو۔ یہ بہت جلد فتح ہونے والی ہے۔ یہ تو فلسطین بھائیوں کو دل سے سلام ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر کر، اپنی ماں والد ماں بہنوں کو قربان کر کے مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ ان کے گھر اجڑ گئے، ماں باپ بھائی بہن یعنی پورے خاندان کی دولت ان سے چھن گئی، لیکن اب بھی وہ ڈٹے پڑے ہیں، سامنے کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ اس جو ہے بیت المقدس کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن فتح کرائیں گے، اور انشاءاللہ عنقریب ان کو فتح حاصل ہوگی۔ تو آئیے فلسطین والوں کے تعلق سے، فلسطین کے اوپر بس ایک نظم میں آپ تک پڑھ کر پہنچاتا ہوں، آپ سب لوگ سنیں، میں پڑھتا ہوں۔ اے دلوں میں محبت فلسطین کی ہے، دلوں میں محبت فلسطین کی، کیسے دیکھے یہ حال فلسطین کی، کیسے دیکھے یہ حال فلسطین کی، رو کے کہتی ہے آنکھیں ہماری یہی، رو کے کہتی ہے آنکھیں ہماری یہی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، رو کے کہتی ہے آنکھیں ہماری یہی، میرے رب کر حفاظت
فلسطین کے، اس پہ حق ہے یقیناً مسلمانوں کا، اس پہ حق ہے یقیناً مسلمانوں کا، خون ہوتا ہے ان کے ہی ایمانوں کا، روز لٹتی ہے عظمت فلسطین کی، روز لٹتی ہے عظمت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، روز لٹتی ہے عظمت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، بوڑھے بچے جوان سب فنا ہو گئے، بوڑھے بچے جوان سب پریشان ہیں، ان کی ہے یہ خطا وہ مسلمان ہیں، مٹ رہی شان و شوکت فلسطین کی، مٹ رہی شان و شوکت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، ظلم کرتے ہیں ظالم فلسطین پر، ظلم کرتے ہیں ظالم فلسطین پر، ہے نظر کہ اللہ کے دین پر، ان کو چبھتی ہے راحت فلسطین کی، ان کو چبھتی ہے راحت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، ظالموں کو مٹا دو دعا ہے یہی، ظالموں کو مٹا دے دعا ہے یہی، تجھ سے شاکر یا رب صدا ہے یہی، ظالموں پہ ہو نصرت فلسطین کی، ظالموں پر ہو نصرت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، میرے رب کر حفاظت فلسطین کی، ہے دلوں میں محبت فلسطین کی، کیسے دیکھیں یہ حالت فلسطین کی۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے یہ نظم سن لی ہوگی فلسطین کے اوپر، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد انشاءاللہ اس بیت المقدس کو فتح فرمائے گا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فلسطین بھائیوں کو جلد سے جلد انشاءاللہ فتح و کامیابی و کامرانی حاصل نصیب فرمائے۔